اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مکتب جامعہ اسلامیہ بھٹکل چوک بازار کے طلباء نے پیش کیا دلچسپ ثقافتی پروگرام۔ مکتب نوائد کالونی بھٹکل کے طلباء نے سجائی خوبصورت ثقافتی تقریب، صلاحیتوں کو منظر عام پر لا کر عوام کی حاصل کی داد۔ یوگی ہی نہیں باقی بھی ہیں آدتیہ ناتھ، ان تیوروں سے بی جے پی کھاتی ہے خوف۔ بابری مسجد رام جنم بھومی تنازعہ باہمی رضامندی سے حل کرنے کا سپریم کورٹ کا مشورہ۔ الحدیدہ پورٹ کا انتظامی بندوبست یو این کے پاس ہے، جنرل احمد عسیری کا بیان۔ اسد رجیم کے 4 عہدیداروں پر یورپی پابندیاں، جنگی جرائم کا الزام۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل مکتب جامعہ اسلامیہ بھٹکل چوک بازار کے طلباء کا دلچسپ ثقافتی پروگرام بروز پیر بعد نماز عشاء جامع مسجد بھٹکل کے احاطے میں منعقد کیا گیا، جس میں طلباء نے بہترین انداز میں عربی، اردو، انگریزی، کنڑا اور نوائتی زبان میں مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے، جس میں حمد، نعت، گیت، اصلاحی مکالمے اور نت نئے پروگرام قابل ذکر ہیں۔ پروگرام اتنا دلچسپ تھا کہ شروع سے آخر تک طلباء کے سرپرستان اور عوام کی ایک بڑی تعداد موجود رہی، جنہوں نے طلباء کی ہمت افزائی کرتے ہوئے انہیں اور ان کے اساتذہ کی کوششوں کی سراہنا کی۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ شروع سے آخر تک طلباء ہی نے نظامت کے فرائض انجام دیے، یہاں تک کہ علماء اکرام کو اسٹیج پر آنے اور انہیں خطاب کے لیے بھی ننھے منھے طلباء ہی نے اپنے معصومیت سے بھرے مؤدبانہ کلمات سے مدعو کیا۔ طلباء کے ثقافتی پروگرام میں سب سے زیادہ اصلاحی مکالمہ پیش کیے، جس میں شہر میں عورتوں کی اسکوٹر چلانے، کنڑا زبان کی اہمیت وغیرہ کے عنوان قابل ذکر ہیں۔ اس طرح انوکھے انداز میں پیش کی گئی حفظ قرآن مسابقہ اور فقہی سوالات و جوابات کی نشست بھی عوام نے بے حد پسند کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ننھے منھے طلباء نے اسلامی گیت بہترین انداز میں پیش کیے۔ طلباء کا اس طرح کا پروگرام شاید ہی اس سے پہلے مکتب جامعہ اسلامیہ چوک بازار کی تاریخ میں پیش کیا گیا ہو، جس میں اس طرح خداداد صلاحیتوں کا اظہار بالکل نرالی اور انوکھے انداز میں معصوم طلباء نے پیش کیا ہو۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کو بٹ ندوی نے کہا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں جو کچھ انعامات ملنے والے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جن سرپرستان نے اپنے طلباء کو مکاتب میں داخل کیا ہے، ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ننھے منھے طلباء کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں اور مکاتب میں ان کو داخل فرما کر علوم اسلامیہ کے آغوش میں ان کی تربیت کر کے ان کو دنیا کے گوشے گوشے میں حقیقت میں دعوتی خدمات انجام دینے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اور ان مکاتب میں طلباء کو اسی انداز میں تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مولانا نے مزید کہا کہ حقیقت میں طلباء ان لوگوں کے لیے ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنیں گے جو اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ان تک اسلام کی بات پہنچانے کے لیے ذریعہ ہوں گے جن تک بھی ابھی اسلام کی بات نہیں پہنچی ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ دین کے لیے جو وقف ہوتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی نے کہا کہ ان طلباء کے پیچھے جن استادوں نے محنت کی ہے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پروگرام کے انعقاد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ دین سے ہمارا تعلق ہوگا تو دین و دنیا دونوں میں کام دے گا، اور دین سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری حیثیت غیروں کے سامنے گھٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دین سے دوری کے نتائج ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ پروگرام کا آغاز زیبان شیخ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا ملا محمد اقبال ندوی کی دعائیہ کلمات پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ بھٹکل
ثقافتی پروگرامات تعلیم و تربیت کے حصے ہوتے ہیں۔ ثقافتی پروگرامات سے بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے مکتب جامعہ نوائد کالونی سال بسال مختلف ثقافتی پروگرامات منعقد کرتا ہے۔ اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے مکتب جامعہ نوائد کالونی نے 20 مارچ بروز پیر بچوں کا ایک خوبصورت ثقافتی جلسہ منعقد کیا۔ نوائد کالونی کے خوشحال شادی ہال میں منعقدہ اس رنگا رنگ اور دلچسپ تقریب میں جہاں ایک طرف اسلامی ترانے، حیات افزا نظمیں اور مترنم نعتیں محفل کو معطر کر رہی تھی، وہیں دوسری طرف مالک ارض و سما کی کائنات اور اس کی تخلیقات پر ایمانی اور سائنسی تجزیات کے ساتھ ایمانیات، اخلاقیات اور بگڑتے معاشرے کی اصلاح کے پیغام کے ساتھ مکالمے، موت و علامات قیامت کی نشانیاں اور ان سے بچنے کی فکروں سے جلسے میں شریک معزز خواتین کو مختصر وقتوں میں بہت سارے پیغامات دے رہے تھے۔ پروگرام مستورات کے لیے مخصوص کیا گیا تاکہ بچوں کی تربیت و پرداخت پر ان کی ماؤں کی رہنمائی ملے۔ صبح 9:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک چلنے والے خواتین کے لیے مخصوص اس پروگرام میں عربی، اردو، کنڑا، انگریزی کے علاوہ بھٹکل کی نوائیتی زبان میں بھی مکتب کے ننھے منھے بچوں نے انوکھے اور دل لبھانے والے پروگرامات پیش کیے، جس میں خاص طور پر نوائیتی دکھرو ناظرین کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا۔ واضح ہے کہ اس اہم اور دیر تک یاد رکھے جانے والے پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ تشریف لانے والے محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل جناب مولانا مقبول احمد کوبٹ ندوی نے نماز کے وقفے سے پہلے خواتین سے مخاطب ہو کر دینی تعلیم و تربیت کے موضوع پر تقریر فرمائی اور اس کے فضائل اور اس کے حصول پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کا بھی ذکر فرمایا۔ آخر میں صدر مدرس مکتب جامعہ نوائد کالونی مولانا فضل الرحمان صاحب برما اور ندوی نے جلسے میں شریک معزز مستورات اور طلباء کے سرپرستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس جلسے کی خاص بات یہ رہی کہ اس جلسے کو شروع سے آخر تک مکمل طور پر بچوں نے سنبھالا اور ہمیشہ کی طرح اپنی انتظامی صلاحیتوں کا نشان امتیاز دکھا کر اپنے روشن مستقبل کی دھندلی سی جھلک پیش کی۔ جلسے میں تواضع کا بھی نظم کیا گیا تھا۔ لکھنؤ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ ان کی کٹر ہندووادی اور باغی رجحان نے ہی انہیں یوپی کے اقتدار میں سب سے اوپر تک پہنچایا۔ بغاوت شروع ہوتے ہی ان کے کالج کے دور سے گوڑتار کے صحافی گریش تیواری بتاتے ہیں کہ یوگی گوردوار ڈگری کالج اتراکھنڈ میں پڑھتے ہوئے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد یعنی ABVP سے منسلک تھے۔ سال 1991 میں یہاں طالب علم یونین الیکشن ہو رہا تھا۔ انہوں نے جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے ٹکٹ مانگا، لیکن تنظیم نے کسی اور کو موقع دیا۔ پھر یوگی نے ABVP کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ الیکشن بری طرح ہار گئے، 5ویں نمبر پر آئے تھے۔ انہیں طالب علم رہنما ارون تیواری نے شکست دی۔ اس واقعے نے یوگی کی زندگی بدل دی۔ پھر وہ اپنے ماما مہنت اویدناتھ کے پاس گورکھپور واقع گورکھناتھ مندر آ گئے۔ صحافی TP شاہی بتاتے ہیں کہ گورکھپور میں بھی یوگی کا بغاوتی انداز دیکھنے کو ملا۔ سال 2002 میں انہوں نے ہندو یووا واہنی تشکیل دی۔ اسی سال اسمبلی انتخابات میں ان کے اس تیور کا BJP نے سامنا کیا۔ نئی دہلی سپریم کورٹ نے رام جنم بھومی بابری مسجد ملکیت مقدمے سے وابستہ فریقوں سے اس مسئلے کو مل بیٹھ کر دوستانہ طریقے سے حل کرنے کی صلاح دی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر سبرامنیم سوامی نے آج سپریم کورٹ سے رام جنم بھومی بابری مسجد تنازع پر جلد سماعت کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس JS کھیہر نے کہا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس تنازع سے وابستہ تمام فریق اس کو باہمی رضامندی سے حل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر متعلقہ فریقین چاہیں تو خود اس مسئلے میں مداخلت کرنے کو تیار ہیں یا کسی دیگر عدالتی حکام کو بھی اس کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ سبرامنیم سوامی نے بعد میں نامہ نگاروں سے کہا کہ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ معاملے کو باہمی رضامندی سے حل کرنے کے لیے عدالت ہی حکم دے تو مناسب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر چیف جسٹس نے ان سے اس معاملے کو 31 مارچ کو عدالت میں دوبارہ اٹھانے کو کہا ہے۔ دبئی سعودی عرب کے وزیر دفاع کے مشیر اور عرب اتحادی فوج کے ترجمان جنرل احمد عسیری نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا تھا کہ اتحادی فوج نے یمن کی الحدیدہ بندرگاہ کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں جنرل عسیری نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ الحدیدہ بندرگاہ پر انتظامی معاملات کی نگرانی کرتا ہے تاکہ اسے جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ الحدیدہ بندرگاہ یمن میں عدن کے مغربی ساحل
شمال پر دوسری بڑی اور اہم پورٹ ہے۔ اپنی اسٹریٹجک محل وقوع اور بین الاقوامی روٹ کی قربت کی وجہ سے یہ بندرگاہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بندرگاہ آبنائے باب المندب کے قریب واقع ہے۔ نیز یہ علاقہ مونسون جیسے موسمی تبدیلیوں اور مد و جزر سے قدرتی طور پر محفوظ ہے۔ بندرگاہ کا رقبہ 3.25 لاکھ مربع میٹر پر محیط ہے۔ یہاں موجود 10 برتھوں پر 9 ملین ٹن مال اتارنے کی سہولت موجود ہے۔ 250 میٹر پر محیط 2 برتھیں تیل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات اتارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بندرگاہ میں 38,000 مربع میٹر پر محیط 12 ویئر ہاؤسز بھی موجود ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسد رجیم کے عہدیداروں پر شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال اور جنگی جرائم کے ارتکاب پر روس اور چین کی جانب سے پابندیوں کی مخالفت کے بعد یورپی یونین نے اسد رجیم کے گرد معاشی گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عربیہ کے مطابق یورپی یونین نے بشار الاسد کے 4 مقرب فوجی عہدیداروں کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے جرم میں بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے اسد رجیم کے سینئر عسکری عہدیداروں کے خلاف یہ اقدام اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے۔ شامی فوج پر گزشتہ کئی سال سے شہریوں کے خلاف کلورین گیس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں جنرل طار حامد خلیل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے سن 2013 کو احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کیمیائی ہتھیار تقسیم کیے تھے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔